السلام علیکم، میرا نام ہے آفی سیال اور میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک گاؤں کی کہانی۔ ایک گاؤں میں ایک انسان کو 5 سالوں کے لیے بادشاہ بنا دیا جاتا تھا اور اس کو 5 سالوں کی حکومت دے دی جاتی تھی۔ لیکن اس 5 سالوں کی حکومت کے بعد نہ صرف اس کو اس حکومت سے نکال دیا جاتا بلکہ اس کو اس جگہ پہ بھیج دیا جاتا جہاں پہ صرف گھنا جنگل اور جنگلی بھیڑیے اور جانور رہتے تھے، جہاں پہ کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی اور ایک انسان وہاں پہ زندگی گزار سکے ایسی کوئی سہولت نہیں تھی۔ بس اصول تو اصول تھا، لوگ 5 سالوں کے لیے بادشاہ چنتے، وہ عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزارتا اور اس کے بعد 5 سالوں کے بعد مرنے کے لیے وہاں پہ چلا جاتا۔ تو 5 سال ایک راجہ کی حکومت کا ختم ہوئے، اس کو بڑا سجا دھجا کے اس کا جلوس نکال کے اس کو اس جنگل میں لے جایا گیا اور وہاں پہ جا کے جنگلی بھوکے بھیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا گیا۔ تو سوچنا اب یہ تھا کہ اگلا بادشاہ بنے گا کون؟ اب ایک انسان تھا گاؤں میں جو بہت عقل مند تھا۔ گاؤں کے سب لوگ چاہتے تھے کہ وہ ہمارا بادشاہ بنے، لیکن وہ ہر دفعہ منع کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کا 5 سالوں کے بعد کیا حشر ہونے والا ہے اور اس کو اس جنگل میں بھیج دیا جائے گا جہاں پہ صرف اور صرف جانور ہے۔ لیکن اس دفعہ کچھ الگ ہوا۔ جب لوگ اس کے پاس پہنچے اور اس نے ہاں کر دی، اس نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے اس جگہ پہ لے جاؤ جہاں پہ مجھے 5 سالوں کے بعد لے جایا جائے گا۔ لوگوں نے مان لیا، اس کو کہے کے مطابق اس کو اس جگہ پہ لے جایا گیا۔ اس نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ وہاں پہ صرف اور صرف جنگل اور اتنا گھنا جنگل کہ وہاں پہ رستہ بھی نہیں تھا کہ انسان وہاں پہ ٹریول کر سکے، چل بھی سکے، اور جانور جو بھوکے جانور جو انسان کو چھوڑتے نہیں تھے۔ لیکن وہ ارادہ کر چکا تھا۔ اس نے واپس آنے کے بعد سب کو بولا کہ ٹھیک ہے، میں 5 سالوں کی حکومت بھی کروں گا اور میں 5 سالوں کے بعد یہاں پہ آ کے رہوں گا بھی۔ تو سب لوگ بہت خوش ہوئے، انہوں نے بڑی جشن کے ساتھ اس کو بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ بننے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عقل مند انسان تھا۔ اس نے انہی 5 سالوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے سال میں اس نے اس جنگل میں وہ پیڑ کاٹے اور اس جگہ میں وہ رستہ بنایا جہاں پہ اس جنگل کے اندر جا سکے، جہاں پہ ہم لوگ ٹریول کر سکیں۔ دوسرے سال میں اس نے وہاں پہ وہ جانور دور کیے جو لوگوں کو کھانے والے تھے، جو جنگلی جانور تھے۔ اور تیسرے سال میں ہی اس نے اپنا کام ختم نہیں کیا۔ تیسرے سال میں اس نے وہاں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے اناج اگایا تاکہ وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں آ سکیں، وہاں پہ رہنے کی چیزیں میسر ہو سکیں۔ چوتھے سال میں جب آہستہ آہستہ ایک ڈیولپ سٹی بننا شروع ہو گیا، وہاں پہ بلڈنگز بننا شروع ہو گئی، لوگ رہنا شروع ہو گئے، وہ بہت خوش ہوا۔ 5ویں سال میں جب اس نے اپنی سیونگ دیکھی اور اپنی بچت کرتے کرتے اس نے اتنی سیونگ کر رکھی تھی کہ اگر وہ وہاں پہ جا کے رہتا تو وہاں پہ ہنسی خوشی زندگی گزار سکتا تھا، تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے سب لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی مجھے وہاں پہ بھیج دو جہاں پہ مجھے 5 سالوں کے بعد جانا ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ابھی تو تمہارے 5 سال بھی ختم نہیں ہوئے۔ 5 سال ختم ہونے کا ویٹ کرنے کے بعد جب سب لوگ اس کے پاس آئے، اس کی شکل دیکھنے کے لیے، اس کا دکھ دیکھنے کے لیے، کیونکہ ان سب لوگوں کو مزہ آتا تھا بادشاہ کے چہرے پہ دکھ دیکھنے کا، بادشاہ کے چہرے پہ وہ خوف دیکھنے کا جو وہ جانوروں کے سامنے جانے کا خوف ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پہ تو سب چیزیں ہی الٹ تھی۔ وہ اتنا خوش اور ایکسائٹڈ تھا وہاں پہ جانے کے لیے کہ سب لوگ حیران کہ اس کو دکھ کیوں نہیں ہو رہا، یہ پریشان کیوں نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اس بادشاہ نے اپنی زبان کھولی اور اس نے بتایا کہ میں نے 5 سال صرف عیش و عشرت میں نہیں گزارے، میں نے ان 5 سالوں میں اپنی آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے وہاں پہ جا کے رہنا ہے، میں نے 5 سالوں میں وہ سب کچھ کیا کہ میں وہاں پہ جا کے رہ سکوں۔ تو یہ سب چیزیں اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ انسان خود کر سکتا ہے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی اس جنگل کی طرح گزارنی ہے یا ان بادشاہوں کی طرح گزارنی ہے جنہوں نے عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزاری اور 5 سال ختم ہونے کے بعد ان جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا، یا اس بادشاہ کی طرح گزارنی ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو ہم خود سنواریں۔ جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ اپنی منزل پا لیتے ہیں، جیسے بادشاہ نے اپنے 5 سالوں کے وقت کی پابندی کے ساتھ
اپنے ارادوں کے ساتھ اور اپنی لگن کے ساتھ اپنے آنے والی زندگی کو سنوار لیا، تو اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو خود سوچنا ہے، کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا، آپ خود اپنی ہیلپ کریں۔ بس آج کی یہ کہانی تھی، ہوپ فلی آپ کو یہ پسند آئی ہو اور اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔